السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے مائی ڈیئر سنڈریلا کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ 17 قسطوں میں آپ کو یہ کہانی، یہ ڈرامہ بہت پسند آیا ہے اور اس کے تمام فنکاروں نے اپنی معصومیت اور اپنی نیچرل اداکاری کے ذریعے آپ کو بہت محظوظ کیا ہے، آپ کے دل کو چھو گیا ہے یہ ڈرامہ، اور بہت اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی اس کو بہت مقبولیت ملی ہے، جس کی بنیادی وجہ اس کی خوبصورت کہانی، ایک اچھی پروڈکشن ٹیم کی ڈائریکشن اور تیاری ڈرامے کی، اور بہت ہی عمدہ طریقے سے فنکاروں کی جانب سے اس کہانی کو لے کر آگے بڑھنے کی کاوش پسند کی گئی ہے۔ بہت عمدہ ٹیم ورک بنا ہے، بہت اچھی جوڑیاں بنی ہیں، اس میں بہت اچھا کردار نبھایا ہے، چاہے جگن ہوں یا آپ کے جتنے بھی اداکار ہیں، سب نے اس میں کمال اداکاری کر کے اس میں آپ کے دل کو چھو لیا ہے۔ حاکان شاہ نواز کی معصومیت اپنی جگہ، زارا پیرزادہ کمال کی اداکاری کر رہی ہیں، اور زرار خان، جگن کاظم، تارا محمود، سیمی پاشا، عدنان حسن شاہ ٹیپو، حیا خان، حرمین چائلڈ سٹار، عدنان سمد خان، عثمان حیات، رشیدہ تبسم، ہبہ خان، جتنے بھی فنکار اس میں آئے ہیں اپنے اپنے کرداروں میں، سب نے بڑی محنت کی ہے، اور اب تو دل ہی توڑ دیا ہے سنا نے، سنڈریلا نے۔ پورا ریسٹورنٹ اس کے لیے بک کر کے اس کو پرپوز کرنے آیا تھا افرا سے آپ، لیکن اس کو کیا پتہ تھا کہ آگے سے یہ ایک الگ ہی مخلوق نکلے گی، اور پھر اسے کہہ بھی دیتا ہے انکار کرنے کے بعد کہ تمہاری طرف سے ہاں ہے یا نہ ہے، تو وہ آگے سے کہتی ہے میں نے تمہیں اپنا ریزن بتا دیا ہے، میرے سر پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، پہلے میں نے بٹو باجی کی شادی کرنی ہے، پھر گل آپا کی شادی کرنی ہے، اور اس کے بعد میں نے اپنے بزنس کو سیٹ کرنا ہے، ابھی میں شادی پیار ویار کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، ابھی مجھے پاس ان چیزوں کو سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، جس پر وہ بڑا مایوس ہوتا ہے۔ اس کے دوست بھی وہاں ہوتے ہیں، وہ کیک لے کر آئے ہوتے ہیں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے اگر ہاں ہو گئی، لیکن وہ تو کہتی ہے کہ ابھی میں شادی نہیں کر سکتی، تو نہ ہی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد افرا صاحب کا چہرہ لٹک جاتا ہے اور بڑی مایوسی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس سے پوچھتا ہے اب تم کھانا بھی کھا کے جاؤ گی؟ وہ کہتی ہے ہاں کھانا تو میں کھاؤں گی، کیک بھی کھاؤں گی اس کے بعد۔ تو پھر وہ اسے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم بڑی ہی عجیب مخلوق ہو، پہلے تم نے اپنا نکاح ختم ہونے کو سیلیبریٹ کیا میرے سامنے، اور اب آج تم میرا دل ٹوٹنے کو بھی سیلیبریٹ کر رہی ہو۔ تو جس کے بعد وہ کیک کے اوپر لکھ دیتی ہے بیسٹ فرینڈز، اور کہتی ہے کہ ہم بیسٹ فرینڈز کی طرح بھی تو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جب وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس پر وہ لٹکے منہ سے کہتا ہے کہ ہاں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے دوست بھی اس کی طرف دیکھتے ہیں بیچارے کی طرف، اور اب اگلے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ آغا جان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، اور وہ گل خالہ کو بھی لے کر اس کے پاس آ جائیں گے ہاسٹل، وہاں پہ ان کی ملاقات ہو جائے گی بھٹی صاحب سے جو اس کے ہاسٹل کے انچارج ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بھٹی اور گل خالہ جو ہیں ان کی اب آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن ہونے والی ہے، کیونکہ بٹو باجی کے لیے تو جمی کا رشتہ آ گیا ہے گھر پر، اور وہ شاپنگ بھی کر کے آ گئی ہے، اس نے شاپنگ بھی کرائی ہے، اس کو جوتے ووتے لے کے دیے ہیں، اور شاعری کی تشریح بھی ان کی چل رہی ہے، اور شاعری کی تشریح جس خوبصورت انداز سے بٹو باجی نے کی ہے، وہ سارے لوگ ایک دم بے ساختہ ہنسی ان کے چہروں پہ آ گئی تھی، لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ڈائریکشن بھی دی ہے، ڈائلاگ بھی لکھے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے پرفارم بھی کیا ہے اس کو بٹو باجی کے روپ میں جگن کاظم نے۔ تو ڈرامہ بہت اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، پوری طرح سے اس میں ناظرین انوالو ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پسند کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو کس کی اداکاری زیادہ محظوظ کر رہی ہے، زیادہ پسند آ رہی ہے؟ کیا چیز آپ کو اس ڈرامے میں کمزور لگی، کیا چیز آپ کو اچھی لگی؟ اپنی جو بھی رائے ہے وہ ضرور کمنٹ باکس میں بھیجا کریں، حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، جو اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں وہ ان کو اصلاح کرنے میں کام آتی ہے۔ تو آپ کے کمنٹس ہمیشہ ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔